إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما
للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام زبردستوں کا زبردست، وہ رب العالمین جو تمام کائنات کے خالق و مالک اور مدبر ہے، وہ رب العالمین جو اپنی ذات اور صفات میں اسماء و احکام میں واحد لا شریک ہے، وہ اللہ جس کی صفات میں سے ایک صفت فعال لما یرید ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وهم یسألون، یہ مکلف مخلوق جتنے بھی ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوچھ گچھ سے نہ انبیاء مستثنا ہے اور نہ امت۔ اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جن لوگوں کے پاس انبیاء کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا اور خود انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ انسان منکر ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا۔ واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّهُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ،
ہم ان کو اپنے علم کے مطابق خبر دیں گے، بیان کر دیں گے کہ ہاں آپ نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ ہم کوئی غائب نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل نہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کل ہر ایک مصیبت میں ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ اور یہ مصیبت اور پریشانی مہنگائی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے، اور اس پریشانی کو حکمران کی سر پر توپتے ہیں۔ کوئی شہباز شریف کو گالیاں دیتا ہے، کوئی عمران خان کو گالیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کما تکون یولی علیکم، جیسے تم ہو تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کچھ لوگ حجاج بن یوسف کے خلاف روڈوں پر نکلے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، حجاج کے اللہ کے عذاب ہے تمہارے لیے، فلا تقابلوه بالسیف، اللہ کے عذاب کی تلواروں سے مقابلہ مت کرو۔ وتوبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافیاں مانگو اپنے گناہوں کی۔ گناہوں کے بلبوتے اللہ نے مسلط کیا ہے اس حجاج کو تم پر۔ اسی طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے کرتووں کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ہم پریشان ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں اور خشکی میں فساد ظاہر ہوا ہے لوگوں کے کرتب کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان کو چکھائے بعض ان اعمال کی سزا جنہوں نے کیا، شاید یہ لوگ بعد آ جائیں۔ بعض کو تب آئیں گے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے، میرے کرتب کی وجہ سے یہ عذاب ہے۔ عذاب ہے بے شک، لیکن انسان سمجھے یہ عذاب کیوں ہے، سوچے کہ عذاب کیوں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان۔ اے لوگوں، اگر آپ نہیں سمجھتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ قرية، ایک بستی کی، ایک علاقے کی، ایک منطقے کی، ایک حکومت کی، کانت آمنة مطمئنہ، کہ وہ قوم، وہ بستی والے، وہ منطقے والے، وہ پبلک مطمئن، آرام،
یاتی رزقها من کل مکان، اس کے رزق ہر طرف سے آتا ہے، تجارتیں کھلی ہے، ٹیکس مکس نہیں تھا، رزق فراخ اور ایمان آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے، اس بستی والوں نے، اس منطقے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کی کپڑے پہنایا۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتب کی وجہ سے۔ ہمیں بھی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر الزام لگائیں، دوسروں کو گالیاں دیں، دوسروں کو بددعائیں دیں، اپنی گربان کی طرف منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ منبر پر کیا۔ بھٹو کی نمازی میں نے کراچی میں تھا، ایک کسائی کے پاس کھڑا ہو گیا، گوشت لے رہا، اس نے جو ترازو کے پردے ہیں، ایک کی جو تار ہے وہ لمبا رکھا تھا اور دوسرے کی چھوٹا، تو اس نے گوشت اس میں لمبے تاروں والا میں رکھا ہو، تو پتھر مجھے کہتا ہے دیکھو مولوی صاحب، دیکھو مولوی صاحب، میں نے کہا اللہ کی بندے ان دونوں کی تاروں کے ایک جیسا بنا دو، پھر مجھے کیا ہو۔ اس نے اور مجھ پوچھ کیا نہیں پوچھ کر بٹو کے اوپر گالیاں دینے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جس طریقہ آپ نے اپنایا ہے یہ طریقہ بٹو کو نہیں آتا، اور نہ آپ پاس آیا ہے کہ ایسے کرو، کرتب آپ کا ہے، الزام دوسروں کو دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعضوں پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں پر ہم نے چیخ مارا، اپنی گھروں میں تباہ و برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں پر زمین پہ بعضوں کو دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو ہم نے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، اگر پتھر برسایا تب بھی ظلم نہیں کیا ہے، اگر شیر سے ان کو دباؤ برباد کیا تب بھی ظلم نہیں کیا ہے، اگر زمین کو دھسا دیا تو تب بھی ظلم نہیں کیا ہے، اگر سمندر میں غرق کیا تو تب بھی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے یہ حالات ان پر لائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليحرم الرزق لذنب يصيبه، رواه احمد والنسائی۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے کہ وہ گناہ کرتا ہے. مہنگائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، خوف و ہراس ہمارے گناہوں کی وجہ سے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ عُقُوبَةِ الذُّنُوبِ أَنَّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ الْعُمْرِ. گناہوں کی نتیجہ، گناہوں کی سزا میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان کی 60 سال عمر ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ کیا عمر کی برکت ختم ہو جائے. ایسی رزق کی برکت ختم ہوگی، علم کی برکت ختم ہوگا، عمل کی برکت اٹھ جائے گا. جو اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی برکت اٹھ جائے گی. وبرکت الدین والدنیا، دین اور دنیا کی برکات ختم ہو جائیں گی. فلا تجد اقل برکۃ فی عمرہ ودینہ ودنیاہ ممن عصى اللہ. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے عمر میں، دین اور دنیا میں برکت سے محروم رہتا ہے. لہذا ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی زیردستوں کو سمجھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر ان لوگوں نے تورات پر، انجیل پر، قرآن پر عمل یہ لوگ کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ اوپر سے بھی رزق فراہ کرے گا. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے پیروں کے نیچے سے بھی رزق فراہ کرے گا. لیکن انہوں نے کتاب و سنت پر عمل چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے رزق میں، ان کے اعمال میں، ان کے کاروبار میں برکت کو ختم کر دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَقَامُوا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ سیدھے ہو جاتی ہے لوگ، ان کو قحطساری میں آنا. اللہ نافع نفع پہنچانے والا بارش بھیجتا، ان کے گردب کی وجہ سے اول تو قحطساری ہو، اور اگر بارشیں ہو جائے تو وہ بھی سیلاب کی صورت میں مال مویشی کو، لوگوں کو، گھروں کو، دکانوں کو تباہ و برباد کر دے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بادل دیکھتے اندر باہر ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہو جائے گا، اور آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا پتہ ہے اس بادل میں کیا ہے. ایسے نہ ہو کہ لوگوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطر،
خوشی خوشی سے کہا یہ ایسی بادل ہے کہ ہمارے اوپر بارش کرتے. اللہ نے فرمایا بند ہوا. عذاب علیم ہے تدمر کل شیء، ہر چیز کو ٹکڑا ٹکڑا برباد کر دیتا ہے. مجھے کیا پتہ ہے اگر ایسا ہو تو کیا. میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہمیں اپنی گناہوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، لیس منا من غشنا. جس نے ملاوٹ کے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، جس دکان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس تاجر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر ملاوٹ کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. دودھ میں ملاوٹ، چائے میں ملاوٹ، مسالے میں ملاوٹ، ہر چیز میں کسی چیز میں بغیر ملاوٹ کے نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، خوف و ہراس ہے. اپنے آپ کو ہم سیدھا کریں. پھر گیلا کی شکوہ کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ من غش فلیس منا، لیس منا من غشنا. یہ مسلمان اور غیر مسلمانوں کے سب کے لیے شامل ہے. آپ نے مسلمان کے ساتھ تو نہیں کرنا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت کچھ ان کی تنخواہیں ہیں، تجارت و دکان میں بہت سے دن کو ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی بہت ہی تنگ ہوتا ہے. زندگی تنگ ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اگر نوکر ہے تو نوکری میں دھوکہ کرتا ہے. ٹائم سے بعد میں جاتا ہے، ٹائم سے پہلے نکل جاتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں باپ کو مار دیتے ہیں، چاچا کو مار دیتے ہیں، نانی دادی کو مار دیتے ہیں کہ میرا دانا مارا ہوا ہے، دادا مارا ہوا ہے. جھوٹ درخواست دیتے ہیں کہ ہم نے آج نہیں آنا. جب آپ کی کرتب یہ ہے تو اللہ آپ کو رزق فراخ کیسے دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو بھی ہمارے ذکر سے، ہماری کتاب سے، اللہ کے رسول کی حدیث سے، اسلامی شرائع سے منہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت ہی تنگ ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں تنگ ہو جاتی ہے. ایک انسان ہوتا ہے، اس کے کاروبار یہاں بھی ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، لاہور میں بھی ہوتا ہے، باہر ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت پریشان رہتا ہے، بہت ہی پریشان رہتا ہے. اب ہم جیسے فقیروں سے پوچھو، ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں.
دو وقت کی کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ برات دیتا ہے. من اعرض عن ذکری، جو بھی میری کتاب سے، میرے پیغمبر کے احادیث سے، اسلام کی تعلیمات سے منہ پھیر لیتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی بہت ہی تنگ ہوگا. وہ دنیا میں تھی زندگی تنگ ہوگی، آخرت میں ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. پھر وہاں معاملہ کرے گا، رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو میں دیکھتا تھا، بہت دور دور کی چیزوں کو میں دیکھتا تھا. اللہ فرمائے کذالک اتتک آیاتی فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. اسی طرح دنیا میں ہمارے آیتیں آپ کے پاس آ چکے تھے، ہمارے پیغمبر آپ کے پاس آیا تھا، ہمارے مبلغین آپ کے پاس آ کر اللہ اور رسول کے باتوں کو سنا رہے تھے، آپ نے ان کو پس پشت ڈالا. آج ہم نے آپ کو پس پشت ڈالا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دیتا ہے، اور حکمرانوں کو بھی اللہ کے عذاب ہے، لوگوں پر اللہ مسلط کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تکون یولی علیک، جیسے تم ہو، تمہارے اعمال جیسے ہیں، تمہارے کردار جیسے ہیں، تمہارے اخلاق جیسے ہیں، ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران کو مسلط کیا جائے. لہذا بقول حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، بلکہ اپنے اعمال کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنے کردار کے خلاف آواز اٹھاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما